سلام على عباده الذين اصطفى. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ہر راہ کے راہی اور ہر سفر کے مسافر کے لیے کچھ اصول و ضوابط ہوتے ہیں جن کی رعایت کرنا اور پابندی کرنے سے انسان کے لیے اپنی منزل مقصود پر پہنچنا آسان ہو جاتا ہے. جو شخص ان آداب کو ملحوظ خاطر نہیں رکھتا بلکہ ان اصول و ضوابط سے انحراف کرتا ہے اور ان شرائط کو نہیں مانتا، پھر اس کو راستے میں رکاوٹیں پیش آتی ہیں. کبھی تو وہ راستے سے بھٹک کر در بدر کی ٹھوکریں کھاتا ہے، کبھی چوروں اور ڈاکوؤں سے لٹ پٹ کر مال و متاع سے ہاتھ دھونا پڑ جاتا ہے. اسی طرح وصول الی اللہ کی طے کرنے والے سالکین کا بھی معاملہ یہی ہے کہ جو سالک آداب کی پابندی نہیں کرتا، بسا اوقات وہ ساری زندگی راستے میں اس راستے کی بھول بھلائیوں میں گزار دیتا ہے اور کبھی نفس و شیطان کے ہاتھوں سے اپنے اعمال کو ضائع کروا بیٹھتا ہے. اور بعض مرتبہ نفس و شیطان ایسے ڈاکو ہیں کہ اس سالک کے ایمان کی دولت پر بھی ڈاکہ ڈال لیتے ہیں. تو اس لیے احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ ان تمام آداب کی پابندی کی جائے جو منزل کا نشان پانے والے واصلین اور جمال یار کا مشاہدہ کرنے والے مقربین نے متعین کر دیے ہیں. اس لیے کہا کہ ادب النفس ایھا الاصحاب طرق العشق کلھا آداب، کہ اے دوستو اپنے آپ کو ادب سکھاؤ، عشق کے تمام راستے ادب کے ذریعے ہو کے جاتے ہیں. علامہ عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کوئی بھی سالک شیخ کی محبت، خدمت اور ادب کے بغیر اچھی حالت پر نہیں پہنچا.
تو شیخ کا ادب یہ ضروری ہے. خاموش اے دل بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا. خاموش اے دل بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا. ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ من لم یعتقد فی شیخہ الکمال لا یفلح علی یدیہ ابدا. جو شخص اپنے شیخ کے کمال کا اعتقاد نہ رکھے وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ 3 لوگ چلے اپنے اپنے علاقے سے، تو راستے میں ان کی آپس میں ملاقات ہوئی. جب ملاقات ہوئی تو ایک دوسرے سے تعارف ہوا اور پوچھا کہ کس مقصد کے لیے گھر سے نکلے ہو. تو ایک نے کہا کہ مجھے پتا چلا ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی جو اس وقت حیات تھے ایک اللہ کے ولی ہیں، بزرگ ہیں، نیک انسان ہیں، تو میں ان سے ملاقات کے لیے جا رہا ہوں، میری کچھ پریشانی ہے، میں دعا کرواؤں گا، دعا کروانے کی برکت سے اللہ میری پریشانی دور فرما دیں گے. دوسرے نے کہا کہ میں اس نیت سے گھر سے جا رہا ہوں کہ سنا ہے کہ بہت اللہ کے ولی ہیں، تو میں ذرا جا کے ان کو آزماؤں تو صحیح کہ ولی ہیں یا صرف باتیں ہیں. اور تیسرے نے کہا کہ میں تو اس اعتقاد کے ساتھ جا رہا ہوں کہ وہ اللہ کے نیک ولی ہیں، میں کچھ دن ان کی صحبت میں گزار کر ان سے فیض حاصل کر لوں. یہ تینوں جب حضرت شیخ کی صحبت میں پہنچے تو جس نے دعا کروائی اپنی پریشانی کی تو اللہ نے اس کی پریشانی کا خاتمہ فرما دیا، اور جس انسان نے اس نیت سے گھر سے چلا تھا کہ کچھ دن صحبت میں گزاروں گا تو اللہ تعالی نے اسے نور نسبت کی نعمت عطا فرمائی. اور جو ان مشائخ کو، ان شیخ کو آزمانے کے لیے گھر سے نکلا تھا، مرنے سے پہلے ایمان کی دولت سے ہی محروم ہو گیا. تو اس لیے یہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شیخ کے کمال پر اعتقاد رکھے، اعتماد رکھے. تو ہمارے مشائخ نے کچھ آداب بتائے ہیں. تفصیلی آداب تو حضرت والد صاحب کی کتاب با ادب با نصیب میں آپ کو مل جائیں گے، لیکن مختصر آپ کے سامنے کچھ باتیں عرض کرنی ہیں. ایک یہ کہ شیخ کے ادب میں سے ہے کہ مرید کے لیے ضروری ہے کہ جب شیخ کی خدمت میں آئے سچی طلب کے ساتھ آئے، اگرچہ روزانہ 1000 بار آنا ہی نصیب کیوں نہ ہو. جب بھی آئے طلب سچی لے کر آئے. جب سالک کے اندر سے طلب ختم ہو جاتی ہے پھر معاملہ وہاں سے خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس کو تو لگتا ہے کہ یہ نعمت مجھے بارہا میسر ہے، طلب کی کیا ضرورت، جب چاہوں گھر سے نکلوں پہنچ جاتا ہوں. تو طلب سچی ہونی چاہیے، یہ ایک ادب ہے. اور دوسرا ایک ادب یہ فرمایا کہ مرید کے لیے ضروری ہے کہ جب اس کا شیخ اس کے پیر بھائی کو آگے بڑھائے تو یہ اس پر حسد نہ کرے، ورنہ اس کے جمے ہوئے پاؤں پھسل جائیں گے اور وہ اپنے مقام سے نیچے گر جائے گا. کئی مرتبہ ہوتا ہے نا، شیخ کسی کو اپنے قریب بٹھا لیتا ہے یا کسی کو زیادہ عزت دے رہا ہوتا ہے، تو اس وقت بعض لوگوں کو یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ ان کو اتنی عزت کیوں دی جا رہی ہے، ان کو اپنے قریب کیوں بٹھایا جا رہا ہے، ان کے سر پر دست شفقت کیوں رکھا جا رہا ہے، ہمارے ساتھ یہ معاملہ کیوں نہیں. بھئی وہ شیخ کو حالات کا پتہ کہ وہ کس مریض کو کس طرح ڈیل کرنا ہے یہ ڈاکٹر جانتا ہے، اور کس مریض کو کس طرح کس انداز میں بات چیت کرنی ہے ڈاکٹر جانتا ہے. اسی طرح کس سالک سے کیا معاملہ کرنا ہے شیخ جانتا ہے.
تو اس لیے اس بات پر حسد نہ کھائے کہ اس کو قریب بٹھاتے ہیں، مجھے تو قریب بٹھاتے نہیں۔ تیرا چپ رہنا میرے ذہن میں کیا بیٹھ گیا، اتنی آوازیں دیں تجھے کہ گلا بیٹھ گیا، یوں نہیں ہے کہ فقط میں ہی اسے چاہتا ہوں، جو بھی اس پیڑ کی چھاؤں میں گیا بیٹھ گیا، اس کی مرضی وہ جسے پاس بٹھا لے اپنے، اس پہ کیا لڑنا فلاں میری جگہ پہ بیٹھ گیا، بات دریاؤں کی سورج کی نہ تیری ہے یہاں، دو قدم جو میرے ساتھ چلا بیٹھ گیا، بزم جانا میں نشستیں نہیں ہوتی مخصوص، جو ایک بار جہاں بیٹھ گیا بیٹھ گیا۔ تو اس لیے اس بات کے اوپر سالک یہ نہ سوچے کہ مجھے کیوں نہیں اپنے ساتھ بٹھاتے، یہ ایک ادب ہے۔ اور ایک ادب یہ ہے کہ مرید اپنے شیخ کے ظاہر پر نظر نہ کرے، بلکہ اس کی باطنی نعمت پر نظر رکھے جو اس کے دل میں موجود ہے۔ بعض مرتبہ ظاہری شکل و صورت، وجاہت، ظاہری طور طریقہ طرز دیکھ کر لوگوں کے ذہن میں فطور آ جاتا ہے۔ بگڑنا یہیں سے کام شروع ہوتا ہے کہ وہ ظاہری حالات کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو یہ معاملات ہیں۔ ہم ان ظاہری چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے یہاں جمع نہیں ہوئے، ہم اس باطنی نعمت کو حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں جو شیخ کے دل میں اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ تو جو چیز حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں پھر نظر بھی اس پر ہونی چاہیے نا۔ حضرت ملا جامی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے عالم تھے، کتاب بھی لکھی شرح جامی کے نام کے ساتھ، اپنے بیٹے کے لیے لکھی تھی لیکن امتحان ہمیں دینا پڑتا ہے۔ تو بہرحال انہوں نے کتاب لکھی، بڑے عالم تھے، تو انہوں نے نام سنا کہ حضرت ابو عبید اللہ احرار رحمت اللہ علیہ اللہ کے ایک بڑے بزرگ ہیں، نیک ولی ہیں، شہرت سنی تو سوچا کہ میں بھی چلتا ہوں ملاقات کے لیے۔ تو وہ ملاقات کے لیے نکلے، تو جب حضرت کی خانقاہ میں گئے تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں پر تو خوب لوگوں کا ہجوم، دولت کی ریل پیل۔ حضرت کو اللہ تعالیٰ نے دنیاوی طور پر بہت امیر بنایا تھا، حتیٰ کہ حضرت کے گھوڑے جس میخ کے ساتھ باندھے جاتے تھے وہ بھی سونے اور چاندی کے ہوا کرتی تھی، اتنی دولت اللہ نے عطا فرمائی تھی۔ اب انہوں نے ان ظاہری حالات کو دیکھا تو ذہن میں سوچا کہ لگتا ہے کہ شہرت ہے، حقیقت کچھ نہیں۔ تو انہوں نے ایک لفظ بولا، نہ مرد است کے دنیا دوست دارد، وہ مرد ہی نہیں جو دنیا کو دوست رکھتا ہے۔ یہ کہہ کے ملاقات کیے بغیر خانقاہ سے چلے گئے۔ اب راستے میں ایک جگہ تھکاوٹ محسوس کی تو ایک درخت کی چھاؤں میں لیٹے اور آنکھ لگ گئی۔ خواب دیکھا کہ قیامت برپا ہے اور حضرت ملا جامی رحمت اللہ علیہ خود ایک جگہ موجود ہیں اور ان سے حقوق کا مطالبہ کرنے والے بہت سارے لوگ ان کے گرد موجود ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ ہمارا یہ حق بنتا ہے، ہمیں دیو۔ اب حضرت اگر ان کو اپنی نیکیاں ان کے حقوق کے بدلے میں دیتے ہیں تو اپنے پلے کچھ نہیں رہتا۔ تو اب وہ اسی پریشانی میں ہے کہ میں کیا کروں، کہ اتنے میں دیکھا کہ دور سے ایک گھڑ سوار آ رہا ہے اور اس کے پیچھے ہزاروں لاکھوں کا مجمع ہے جو چلتا ہوا آ رہا ہے۔ تھوڑی قریب آیا تو دیکھا کہ گھوڑے کے اوپر حضرت خواجہ عبید اللہ احرار رحمت اللہ علیہ تشریف فرمائے۔ پوچھا کہ کیا معاملہ ہے، تو بتانے والوں نے بتایا کہ یہ ہمارا حق نہیں دے رہے، اب ہم کہتے ہیں کہ ہمیں اپنی نیکیاں دے۔ تو حضرت اپنے خادم کو خواب میں ہی فرمایا کہ بھئی ہماری طرف سے دے دو اور مولانا کے حقوق ادا کر دو۔ اب آنکھ کھل گئی، ذہن میں خیال آیا کہ اس سے مجھے پتہ چلتا ہے کہ ہیں تو اللہ والے،
مجھے اشارہ دیا گیا ہے. تو حضرت ملا جامی رحمت اللہ علیہ واپس خانقاہ تشریف لائے اور اس وقت حضرت خواجہ عبید اللہ احرار رحمت اللہ علیہ سے ملاقات کی. اب جب ملاقات ہوئی تو حضرت کو اللہ تعالیٰ نے یہ بات دل میں ڈال دی کہ پہلی مرتبہ جب یہ آئے تھے تو انہوں نے ایک جملہ بولا تھا. تو خواجہ عبید اللہ احرار رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ مولانا، پہلی مرتبہ جب آپ آئے اور ملاقات کیے بغیر چلے گئے، اس وقت آپ نے کیا فکرہ بولا تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ حضرت، میں نے یہ کہا تھا کہ نہ مرد است کہ دنیا دوست دارد. تو حضرت نے مکمل فرمانے لگے کہ اگر دارد برائے دوست دارد، کہ وہ مرد نہیں جو دنیا کو دوست رکھتا ہے، اگر دوست رکھتا ہے تو وہ اللہ رب العزت کی وجہ سے رکھتا ہے. تو اس لیے شیخ کے ظاہری حالات پر انسان نظر نہ رکھے، اس کے باطنی نعمت کے اوپر نظر رکھے. اور ایک ادب یہ ہے کہ جس طرح انسان کے لیے دو معبود نہیں، عورت کے لیے بیک وقت دو شوہر نہیں، اسی طرح مرید کے لیے ایک وقت میں دو شیخ طریقت نہیں. جو سالک ایک وقت میں کئی مشائخ سے رابطہ واسطہ رکھے گا کبھی کامیاب نہیں ہوگا. دو کشتیوں کا سوار اپنی منزل پر نہیں پہنچتا، راستے میں ڈوب جاتا ہے. کئی لوگوں کو یہ ہوتا ہے نا کہ اب ہمیں یہاں عرصہ دراز ہو گیا، اجازت تو مل نہیں رہی، فلاں شیخ کے پاس چلے جاتے ہیں، وہاں سے جلدی اجازت و خلافت مل جائے گی، فلاں سے بھی رابطہ رکھتے ہیں، فلاں سے بھی واسطہ رکھتے ہیں. تو اس وجہ سے وہ ساری زندگی در بدر گھومتا رہتا ہے، کامیاب نہیں ہوتا. حضرت والد صاحب کی پہلی بیعت تھی حضرت سید زوار حسین شاہ رحمت اللہ علیہ سے. 10 سال کا عرصہ حضرت والد صاحب کی ان سے بیعت کا تعلق رہا. جب ان کی وفات ہوئی تو پھر چکوال شریف گئے اور وہاں حضرت مرشد عالم خواجہ غلام حبیب رحمت اللہ علیہ سے ملاقات کی. تو حضرت مرشد عالم رحمت اللہ علیہ نے پوچھا کہ یہ بتائیں کہ آپ نے پہلے کبھی مجھے دیکھا ہے، میرے سے ملاقات ہوئی؟ تو حضرت والد صاحب نے کہا کہ 1971 میں یا 72 میں آپ مسکین پور شریف کے اجتماع پر تشریف لائے تھے. تو 9 سال پہلے آپ کی وہاں پر زیارت ہوئی اور بیان سننے کا موقع ملا. چونکہ میرے شیخ بھی وہاں موجود تھے حضرت سید زوار حسین شاہ رحمت اللہ علیہ، تو میں ان کی زیارت کے لیے وہاں گیا تھا، تو آپ کا بھی بیان ہوا تھا، تو مجمع میں بیٹھ کر میں نے بھی وہ بیان سنا. تو حضرت مرشد عالم رحمت اللہ علیہ نے پوچھا کہ آپ نے اس وقت مجھ سے بیعت کیوں نہیں کی؟ تو حضرت والد صاحب نے فرمایا کہ حضرت میں مواحد ہوں، اس وقت میرے شیخ حیات تھے، اس لیے میں کسی دوسری طرف نظر بھی نہیں ڈالتا تھا. اب وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو اب میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا. تو یہ سن کے حضرت نے فرمایا سالک کو ایسا ہی ہونا چاہیے، مواحد بن کے رہے، ادھر ادھر نظریں نہ گھماتا پھرے کہ اب ان کی شہرت زیادہ ہو گئی ادھر چلا جاؤں، اب ان کے پاس چلا جاؤں، اب ان کے پاس چلا جاؤں. وہ پھر ساری زندگی گھومتا ہی رہتا ہے. حضرت مولانا عبد الرشید گنگوہی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک مجلس میں میرے شیخ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ تشریف فرما ہوں اور اسی مجلس میں جنید رحمت اللہ علیہ اور حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ موجود ہوں تو میں اپنے شیخ کے علاوہ ان کی طرف متوجہ بھی نہیں ہوں گا. اتنا انسان مواحد بن کر رہے کہ جو فیض مل رہا ہے وہ مجھے میرے شیخ سے مل رہا ہے. تو یہ ادب ہے. ایک ادب یہ ہے کہ حضرت سید علی بن وفا رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مرید اپنے شیخ کی نرمی سے دھوکہ نہ کھائے بلکہ ڈرتا رہے، شیخ کی سختی پر رنجیدہ ہونے کی بجائے خوش ہو کہ میری اصلاح ہو رہی ہے. تو اس لیے کئی مرتبہ ڈانٹ ڈپٹ ہو جائے، کوئی سختی ہو جائے تو سالک یہ نہ سوچے کہ مجھے ڈانٹ ڈپٹ کیوں کی گئی. حضرت والد صاحب فرماتے ہیں کہ ہماری یہ کیفیت تھی
کہ جس دن ہمیں ڈانٹ پڑتی تھی اس دن ہمارا عید کا دن ہوا کرتا تھا، کہ آج ہمیں شیخ سے ڈانٹ پڑ گئی۔ حضرت والد صاحب فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک نوجوان ملاقات کے لیے آیا، اب اس کا ظاہری حلیہ شریعت کے مطابق نہیں تھا، تو حضرت مرشد عالم رحمت اللہ علیہ اس کو بات سمجھانا چاہتے تھے، لیکن نئے بندے کو اب آپ ڈائریکٹ کوئی بات اس طرح کہہ دیں گے تو ظاہری بات ہے اچھا اثر تھوڑی پڑے گا، اس کو تو محفلوں کے اور مجالس کے اور شیخ کے آداب کا تھوڑی پتا۔ تو حضرت والد صاحب فرماتے ہیں کہ میں اس وقت کسی کام سے حضرت کی خدمت میں پہنچ گیا، حضرت نے مجھے دیکھا تو حضرت نے ڈانٹنا شروع کر دیا کہ یہ تم نے کیا حلیے بنا رکھے ہیں، قیامت والے دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا چہرہ دکھاؤ گے، شریعت پر پابندی نہیں کرتے ہو، نمازیں نہیں پڑھتے ہو۔ حضرت نے خوب ڈانٹا۔ اب وہ نوجوان بیٹھنا تھا، وہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ سناواں دھینو سناواں نونو آنکھاں دھینو، کہ ساس جب ڈانٹتی ہے تو اپنی بیٹی کو کہہ رہی ہوتی ہے لیکن سنا اپنی بہو کو رہی ہوتی ہے۔ تو اب سنانا تو حضرت نے اس آدمی نوجوان کو تھا، لیکن ڈانٹ حضرت والد صاحب فرماتے ہیں مجھے پڑھنا شروع ہو گئی۔ تھوڑی دیر حضرت نے خوب ڈانٹا اور پھر فرمایا کہ چلے جاؤ یہاں سے۔ فرماتے ہیں میں آنکھوں میں آنسو لیے وہاں سے باہر نکلا، دوسرے کمرے میں جا کے رونے لگ گیا کہ حضرت نے جو باتیں فرمائی ہیں صحیح ہیں، مجھے اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ تھوڑی دیر بعد اس نوجوان نے اجازت چاہی، حضرت نے اس کو رخصت کیا اور پھر میرے پاس آئے، اور پھر حضرت نے بھی رونا شروع کر دیا۔ فرمانے لگے آپ خوش نصیب ہو کہ آپ کے سر پر آپ کو ڈانٹ کرنے والا، آپ کی اصلاح کرنے والا کوئی موجود ہے۔ میری عمر 90 سال ہو گئی، میں آج بھی اپنے شیخ کی اس ڈانٹ کو یاد کرتا ہوں، کمی محسوس کرتا ہوں کاش مجھے بھی کوئی ڈانٹنے والا ہوتا۔ تو اس لیے شیخ کی ڈانٹ ڈپٹ کو اللہ کی رحمت سمجھے، لیکن آج اگر کسی کو ڈانٹ دیا جائے وہ کہتا ہے لگتا ہے اب ہم کہیں اور چلے جائیں، یہاں تو ڈانٹ بہت ملتی ہے۔ حضرت اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ خوب اصلاح فرمایا کرتے تھے، جو آتا تھا اصلاح فرماتے تھے۔ کسی نے کہا کہ یہ بندہ تو ہر وقت ہاتھ میں چھری لیے بیٹھا ہے، جو آتا ہے بس ذبح کرنے کو تیار۔ حضرت نے فرمایا تم جانور بن کے میرے پاس آؤ گے تو چھری چلاؤں گا، انسان بن کے آؤ۔ تو اس لیے ڈانٹ ڈپٹ شیخ انسان بنانے کے لیے کرتا ہے۔ والد اگر ڈانٹ ڈپٹ نہیں کرے گا تو بچہ تو بگڑے گا۔ تو موقع محل دیکھ کر پھر شیخ بھی اصلاح کرتا ہے۔ اب بعض مرتبہ بعض مرید اڑاتے بھی ہیں، شیخ خود نہیں اڑتا، مرید اڑا دیتے ہیں۔ اسی طرح حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آ گیا کہ حضرت آپ کے ہاں تو خوب معاملہ نرمی والا ہے، ڈانٹ ڈپٹ نہیں ہے لوگوں کے ساتھ۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے پاس تو جو جاتا ہے ڈانٹ ڈپٹ ہر ایک کے ساتھ یہی معاملہ۔ اب ہم جیسا کوئی شیخ ہوتا تو وہ کہتا بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو، اتنا نہیں ڈانٹنا چاہیے، لیکن وہ صاحب نسبت، صاحب بصارت، صاحب بصیرت لوگ تھے۔ حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ نے یہ سنا اور فرمایا کہ دیکھو میری مثال ایک کمپاؤنڈر کی مانند ہے کہ اس کے پاس جب کوئی بیمار آتا ہے وہ پٹی کر دیتا ہے، زخم پر دوائی لگا دیتا ہے اور بھیج دیتا ہے۔ حضرت تھانوی کی مثال سرجن کی مانند ہے، اور سرجن کو تو کانٹ چھانٹ اور چیر پھاڑ کرنی پڑتی ہے۔ ظاہری بات ہے جب تک زخم پر وہ نشتر نہیں چلائے گا زخم ٹھیک کیسے ہوگا؟ تو اسی طرح شیخ ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں۔ ایک فرمایا کہ حضرت شیخ ابو العاص مری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مرید کو چاہیے کہ اپنے شیخ سے کبھی کرامت طلب نہ کرے، یہ ارادت میں شک کی علامت ہے۔ بھئی کرامت کیوں طلب کر رہے ہو؟ اس کا مطلب ہے ابھی تک یقین نہیں ہوا کہ میرے شیخ کامل ہیں۔ بعض حضرات کو کرامت دیکھنے کا بہت شوق ہوتا ہے کہ ہواؤں میں اڑنا، پانی پہ چلنا، کیا مزے کی بات ہے۔ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے ہوا میں اڑنا۔ ہوا میں اڑنا اگر کوئی بہت بڑی بات ہوتی نا
تو اللہ مکھی اور مچھر کو یہ طاقت نہ دیتے، انسان کو دے دیتے۔ اللہ بھی جانتے تھے یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، بڑی بات سنت اور شریعت کے مطابق زندگی گزارنا ہے۔ یہ بڑی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا فرمائی۔ تو اس لیے کرامات کے پیچھے نہ بھاگے کہ مجھے شیخ کی کرامتوں کا پتہ چلے۔ سب سے بڑی کرامت یہ ہے ہمارے شیخ سنت کے خلاف کوئی عمل نہیں کرتے، اس سے بڑی کرامت کوئی نہیں۔ تو اس لیے کرامات کے پیچھے نہ بھاگے۔ ایک واقعہ یاد آ گیا، آپ حضرات نے شاید کئی مرتبہ سنا ہو لیکن دوبارہ سنا دیتے ہیں۔ ایک اللہ والے تھے، ان کو سب مانتے تھے کہ اللہ والے ہیں، نیک ہیں۔ تو ایک مرتبہ ان سے ملنے کے لیے ان کا ایک مرید گھر پہنچ گیا۔ دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے ان کی جو اہلیاں تھیں انہوں نے پوچھا کون ہے، بتایا کہ حضرت کو ملنے کے لیے آیا ہوں۔ اب بیوی جو ہے وہ ان کو ولی نہیں مانتی تھی، ظاہری بات ہے ان کے تو شوہر تھے۔ بیوی اگر شوہر کو ولی ماننا شروع ہو جائیں تو دنیا کی ساری بیویاں ٹھیک نہ ہو جائیں۔ تو اب جب اس نے کہا نا کہ حضرت کو ملنے کے لیے آیا ہوں، اب انہوں نے سنانا شروع کر دیا، تم سمجھتے ہو بڑا ولی ہے، کوئی ولی نہیں ہے، حقیقت میں جانتی ہوں۔ اب خیر وہ مرید تھا، خاموشی سے اماں جان کی باتیں سنتا رہا۔ پھر آخر میں اس نے کہا جاؤ، کسی جنگل میں بیٹھا ہوگا ذکر مراقبے میں، وہاں جا کے ملاقات کر لو۔ اب وہ مرید ڈھونڈتا ہوا حضرت کے پاس آیا، ملاقات کی، اور پھر بتایا کہ حضرت گھر میں اعلی حضرت یہ فرما چکے ہیں۔ تو خیر اب حضرت خاموش رہے، کیا جواب دیں، ظاہری بات ہے۔ گھر کی طرف آنے لگے تو انہوں نے دعا کی کہ اے اللہ کوئی ایسی کرامت کا صدور مجھ سے کر دیجئے کہ میری بیوی بھی مان جائے کہ میں آپ کا دوست اور آپ کا ولی ہوں۔ اللہ نے دل میں بات ڈالی کہ میرے بندے تھوڑی دیر کے لیے ہم آپ کو اڑنے کی صلاحیت دے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا بہت اچھا۔ اب انہوں نے ہوا میں اڑنا شروع کیا، اڑتے اڑتے گھر کے اوپر انہوں نے 2-4 چکر لگائے کہ میری بیوی دیکھ لے۔ اب خیر ان کی بیوی نے بھی دیکھا کہ ایک آدمی ہے جو کچھ بلندی پر اڑ رہا ہے، اب دور تھے تو پہچان نہ ہو پائی۔ اس نے دل میں سوچا کہ یہ اللہ والے ہیں، ہواؤں میں اڑ رہے ہیں۔ خیر 2-4 چکر لگانے کے بعد وہ بزرگ گھر کے دروازے پر پہنچے، دروازہ کھولا، اندر آئے۔ بیوی پہلے سے انتظار بیٹھی تھی، انتظار میں کہنے لگی آپ کہاں سے اللہ کے ولی آئے؟ ولی تو آج میں نے دیکھے ہیں، ہوا میں اڑ رہے تھے، کبھی یہاں جا رہے ہیں تو کبھی وہاں جا رہے ہیں۔ وہ مسکراتے رہے، پھر آخر میں انہوں نے فرمایا خدا کی بندی وہ میں ہی تھا۔ اب بیوی تھی، مانے کیسے؟ کہنے لگی اچھا میں بھی سوچوں کہ ٹیڑے ٹیڑے کیوں اڑ رہے ہو؟ تو اس لیے شیخ سے کرامات طلب نہ کرے، اڑنا، ہواؤں میں، پانی پہ چلنا۔ ہمارے مشائخ نے فرمایا اگر کوئی شخص ہوا میں اڑتا ہوا تمہارے پاس آئے، پانی کے اوپر چلتا ہوا تمہارے پاس آئے، لیکن وہ شریعت اور سنت کے خلاف کوئی عمل کر لے، ہوا دجال کذاب لا ولی، وہ دجال ہو سکتا ہے، جھوٹا ہو سکتا ہے، اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے شیخ سے کرامات طلب نہ کرے۔ ایک فرمایا کہ مرید کو چاہیے کہ شیخ کی ڈانٹ سے، یا کئی مرتبہ شیخ جو ہیں وہ سنجیدہ ہوتے ہیں، اصلاح کی خاطر ہر وقت تو مسکراہٹ چہرے پر نہیں ہوتے، تو شیخ کی خفگی سے دل تنگ نہ ہو، اگر شیخ دھتکار بھی دے تو بھی جدا نہ ہو، جان لے کہ بزرگان دین کسی مسلمان کو ایک سانس کے برابر لمحہ کے لیے بھی ناپسند نہیں کرتے، جو کچھ کرتے ہیں مریدین کی تعلیم کے لیے کر رہے ہوتے ہیں۔ تو کئی مرتبہ جی آج ہم گئے تھے، حضرت نے مسکرا کر سلام نہیں کیا، آج تو حضرت نے میرے سے بات بھی نہیں کی، لہذا اس کا مطلب ہے کہ اب مجھے کہیں اور جانا چاہیے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ اب ہر وقت انسان تھوڑی نہ چہرے پر مسکراہٹ سجائے بیٹھا ہے، ہر کسی کے اپنے حالات ہیں، غم ہیں، انسان اس کے اندر ہوتا ہے، لیکن نہیں جی ہر وقت مسکرا کے دیکھنا ہے۔
اور اگر کسی موقع پہ کمرے سے باہر نکال دیا تو ناراضگی کہ مجھے تو کمرے سے باہر نکال دیا، باقی لوگ تو اندر بیٹھے تھے، مجھے تو آنے نہیں دیا. تو ان چیزوں سے پریشان نہ ہو، یہ اصلاح کی خاطر ہوتی ہیں. حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں رات یہ اصول ہوتا تھا کہ آرام کے وقت میں آرام کرے، کوئی بات نہ کرے. اب حضرت کی مجلس میں 2 عالم تھے، اب ان نئے نئے وہاں گئے تھے تو ان کو اصولوں کا پتہ نہیں تھا. تو جب رات کا وقت ہوا تو انہوں نے کسی مسئلے پر بحث شروع کی. اب یہ علمی بحث بڑھتی رہی. خادم نے منع کیا کہ یہاں اصول ہے کہ نہیں تم نے یہاں پر بات کرنی. تھوڑی دیر تو وہ خاموش رہے علماء، تھوڑی دیر کے بعد پھر بات شروع ہو گئی. تو خادم نے کہا کہ آپ لوگ اٹھیں اور خانقاہ سے باہر جائیں، اصول توڑ رہے ہیں. تو حضرت خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمت اللہ علیہ وہاں موجود تھے، تو انہوں نے فرمایا خدا کے بندے ان کو اصولوں کا نہیں پتا. تو خادم نے کہا آپ کو تو پتا ہے نا، آپ نے کیوں بات کی، آپ باہر نکلے. تو خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمت اللہ علیہ کو باہر نکال دیا خانقاہ سے. حضرت کو پتہ چلا تو حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے، ناراضگی کہ اصول توڑا ہے. اب خواجہ صاحب گھر نہیں گئے، خانقاہ کے دروازے پر اپنا مصلی ڈالا، وہیں بیٹھ گئے. اب خانقاہ کے اندر آنے پہ پابندی. اب حضرت باہر بیٹھے ہیں، جو آ رہا ہے خواجہ صاحب باہر بیٹھے ہیں. خواجہ صاحب بیٹھے. جب خانقاہ کا دروازہ کھلتا، خواجہ صاحب اندر دیکھتے تو سامنے حضرت موجود ہوتے تو زیارت کر لیتے. اب کچھ وقت اسی طرح گزر گیا، 1 دن یا 2 دن. حضرت کو بھی معلوم تھا کہ خواجہ صاحب باہر بیٹھے ہیں، جا نہیں رہے. خواجہ صاحب بھی بیٹھے رہے کہ ٹھیک ہے اصلاح ہو رہی ہے، میں بھی نہیں جاؤں گا. جب کچھ دن گزر گئے تو خواجہ صاحب نے ایک پرچی کے اوپر ایک شعر لکھ کر بھیجا اور لکھا کہ نہ تو در کھولے گا نہ میں در چھوڑوں گا، حکومت اپنی اپنی، ادھر تمہاری ادھر ہماری. جب یہ شعر پڑھا حضرت تھانوی نے تو فرمایا ان کو اندر بلا لو. تو اس لیے در چھوڑ کر نہ جائے، یہ سوچے کہ میری اصلاح ہوئی ہے اس معاملے میں. اور ایک ادب یہ ہے کہ مرید کو زیب نہیں دیتا کہ اپنے شیخ کے مقام کو جاننے کی فکر میں لگے، بس اپنے کام سے کام رکھے، کیونکہ مقصد پھل کھانے سے ہے، درخت گننے سے نہیں ہے. بعض لوگوں کو یہ فکر ہوتی ہے نا کہ ہمارے شیخ کا کون سا مقام ہے، اللہ تعالیٰ نے کیا مجدد بنایا، قطب بنایا، قطب ارشاد بنایا، قطب مدار بنایا، اوتاد بنایا، بنایا کیا ہے. ادھر ادھر سے پوچھ گچھ بھی کر رہے ہوتے ہیں، معلومات لے رہے ہوتے ہیں. تو اس فکر میں نہ لگے. اگر اصلاح ہو رہی ہے، اپنی زندگی شریعت کے مطابق ڈھل رہی ہے، اس کا مطلب ہے شیخ کامل ہے. بات ختم. ایک فرمایا کہ مرید کو چاہیے کہ وہ شیخ کے کلام کو اپنے عقل کے ترازو میں نہ تولے. اگر شیخ مرید کو کسی خطیب یا عالم کی صحبت میں بیٹھنے سے روکے تو مرید فوراً رک جائے، ورنہ نقصان اٹھائے گا. اگر کسی بات سے منع کیا جا رہا ہے، کسی سے ملاقات سے، ان کی صحبت سے، تو کوئی وجہ ہوگی. والد اچھا ہی چاہتا ہے اپنی اولاد کا، تبھی اس کو کچھ لوگوں کی صحبت سے روک بھی دیا کرتا ہے. حالانکہ اولاد کو تو ان کی صحبت اچھی لگ رہی ہوتی ہے، ظاہراً وہ دوست بھی اچھے ہوتے ہیں، لیکن والد حقیقت جانتا ہے کہ میں کیوں روک رہا ہوں. تو اسی طرح شیخ روحانی والد ہوتا ہے، وہ اصلاح کر رہا ہوتا ہے، اس لیے منع کر دیتا ہے. اور ایک ادب یہ فرمایا کہ اگر شیخ کبھی مرید کے سامنے خوش خوش متبسم نظر آئے تو بھی مرید شیخ کے ادب میں غفلت نہ کرے، کیونکہ شیخ کبھی کبھی بارش اور رحمت کی صورت میں تلوار اور آزمائش ہوا کرتا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ حضرت تو ہمیشہ مسکراتے رہتے ہیں، نرم ہیں. تو فرمایا یہ نرمی زیادہ خطرناک ہوا کرتی ہے، یہ ہر وقت چہرے پر مسکراہٹ زیادہ خطرناک ہوا کرتی ہے، کیونکہ نرمی کے موقع میں وہ تلوار اور آزمائش ہوا کرتے ہیں. جب وہ دیکھتا ہے کہ مسکراہٹ ہے، ہنسی ہے، نرم ہے، تو وہ ادب کے خلاف معاملات شروع کر دیتا ہے، بے تکلف ہو جاتا ہے، اور بے تکلفی میں آ کے بے ادبی کا مرتکب ہو جاتا ہے. ظاہری بات ہے جب ڈانٹ ڈپٹ پڑ رہی ہوگی،
ادب کرے گا نا، لیکن جب وہ دیکھے گا کہ شیخ بے تکلف ہو رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، وہ بھی بے تکلف ہوگا اور اس میں باتوں میں ایسی بات کر دے گا یا ایسا کام کر دے گا جو بے ادبی ہوگی۔ ایک فرمایا کہ شیخ کی خدمت میں ہر وقت حاضر رہنے والے مریدین، خدام، اپنے آپ کو دوسروں سے افضل نہ سمجھیں۔ کیا نہیں دیکھتے کہ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور سے آئے اور واصل ہوئے، جبکہ ابو جہل اور ابو لہب قریب رہ کر بھی مردود ہو گئے۔ تو اس لیے جو قریب رہنے والے حضرات ہیں وہ زیادہ خطرے میں ہیں۔ دور رہنے والوں کو تو رشک آتا ہے کہ ہر وقت قربت ہے، ہر وقت زیارت ہے، ہر وقت صحبت ہے، لیکن وہ زیادہ خطرے میں ہوا کرتے ہیں کہ بے تکلفی میں، خدمت میں ایسی بے ادبی کا مرتکب ہو جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پھر ان کو ان کے مقام سے گرا دیتا ہے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ 3 طرح کے سالک، 3 طرح کے لوگ شیخ کے فیض سے محروم ہوتے ہیں۔ ایک شیخ کی بیوی، کیونکہ وہ اس کو ولی نہیں مانتی، کیونکہ وہ تو شوہر کی نگاہ سے دیکھتی ہے نا۔ دوسرا شیخ کے بیٹے، کیونکہ وہ والد کی نگاہ سے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تیسرا شیخ کے خادم، کیونکہ وہ ہر وقت قربت میں ہوتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں یہ نعمت ہمیں ہر وقت میسر ہے۔ تو یہ تینوں کسی نہ کسی موقع پر بے ادبی کے مرتکب ہو جاتے ہیں، پھر اللہ فیض سے محروم کر دیتا ہے۔ تو خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اپنے والد کو شیخ مانے، یا وہ بیوی جو اپنے خاوند کو شیخ مانے، یا وہ خدام جو بے ادبی کے مرتکب نہیں ہوتے۔ ایک فرمایا کہ مرید کو چاہیے کہ ہر وقت اپنے شیخ کے چہرے کو ٹکٹکی باندھ کر نہ دیکھے، جہاں تک ہو سکے نظریں جھکائے رکھے، البتہ کبھی کبھی چہرے کو دیکھنے کی لذت لیتا رہے۔ حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جس شخص نے اپنے شیخ کے چہرے پر ہمیشہ نظر رکھی، اس نے اپنی گردن سے حیا کا پٹا نکال دیا۔ شیخ علی مرصعی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے اگر مرید صاحب استقامت ہو اور شیخ کے چہرے کی طرف نگاہ رکھنے میں اہانت لازم نہ آئے تو پھر کوئی نقصان نہیں ہے۔ تو ہر وقت چہرے پر دیکھنا، کبھی نظریں بھی جھکا لیں۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کا یہی معمول تھا کہ نبی علیہ السلام کے چہرے کو بھی دیکھتے، نظریں بھی جھکا کے مجلس میں بیٹھتے تھے۔ تو حضرات صحابہ کرام بھی ادب کیا کرتے تھے، تو وہی ادب ہم نے بھی کرنا ہے۔ وہ نبی علیہ السلام کی صحبت یافتہ تھے تو نبی علیہ السلام کا ادب کرتے تھے۔ ہم نبی علیہ السلام کے ایک وارث کے صحبت یافتہ ہیں، ہم اسی نسبت سے ان کا بھی ادب کریں۔ تو یہ بھی ادب ہے۔ ایک فرمایا کہ مرید کو چاہیے کہ شیخ کے کپڑے اور جوتے وغیرہ نہ پہنے، ان کے بستر پر نہ بیٹھے، ان کی تسبیح اور مصلی استعمال نہ کرے، ان کے خاص برتنوں میں کھانا نہ کھائے، پانی نہ پیے۔ اس طرح بے تکلفی بڑھ کر شوخی آ جاتی ہے۔ ہاں اگرچہ شیخ ان چیزوں کے استعمال کی خود اجازت دے دے تو پھر ٹھیک ہے۔ تو اس لیے ہر وہ معاملہ جس سے شیخ سے بے تکلفی بڑھے اور انسان ادب کے دائرے سے نکل جائے، اس سے منع فرمایا۔ حضرت فضل علی قریشی رحمت اللہ علیہ کے ایک مرید تھے، وہ حضرت کے پاس آئے کہ حضرت کچھ دن سے محسوس ہو رہا ہے کہ میرے اندر کی جو کیفیات ہیں سلب ہو گئی ہیں، تو آپ دعا فرما دیں۔ حضرت نے فرمایا غور کرو، کوئی بے ادبی ہوئی ہوگی۔ حضرت نے دعا فرمائی، اللہ نے دل میں بات ڈالی، تو انہوں نے کہا حضرت کچھ دن پہلے آپ کا مصلی رکھا ہوا تھا تو میں اسی کے اوپر پاؤں رکھ کے گزر گیا، یہ بے ادبی ہوئی ہے۔ حضرت نے فرمایا بس اس وجہ سے اللہ نے تمہاری کیفیات کو ختم کر دیا ہے۔ تو اس لیے شیخ کی چیزوں کا انسان ادب کرے، دیکھے کہ یہ ادب و آداب ہیں۔
اب یہاں ایک تھوڑی مزے کی بات بھی سن لیجیے. اب جس طرح انسان امامہ پہنتا ہے تو امامے کا ایک ادب ہے، احترام ہے، مقام ہے. تو کوئی بھی انسان امامہ زمین پر نہیں رکھتا، یا رومال بچھاتا ہے یا مصلی بچھاتا ہے یا اوپر کی جگہ پہ رکھتا ہے، کیونکہ امامہ ایک مقام رکھتا ہے. لیکن ایک مرتبہ اس عاجز نے اپنا امامہ اتارا اور یہ سوچ کر بہت ادب سے رکھا کہ میرے شیخ کے بیٹے کا امامہ ہے. تو اس طرح بھی ہوتا ہے کئی مرتبہ، خود ہی اپنا امامہ یہ سوچ کے رکھ رہا ہوں کہ میرے شیخ کے بیٹے کا امامہ ہے. تو نیت، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. تو شیخ کی چیزوں کا بھی انسان ادب کرے. ایک فرمایا کہ مرید کے لیے ضروری ہے کہ وہ شیخ کو ہر بات میں سچا سمجھے، اگر سمجھ میں نہ آئے تو اپنی سمجھ کا قصور جانے. کئی مرتبہ عقل میں باتیں نہیں آتی، بس ایک مرتبہ تسلیم کر لیا کہ ہمارے شیخ سنت کے خلاف کوئی عمل نہیں کرتے، تو ظاہری بات ہے پھر غلط بیانی بھی تو سنت کے خلاف ہے نا. تو پھر شیخ کی بات کو سچ جانے کہ وہ جو کہہ رہے ہیں سچ کہہ رہے ہیں. پھر اس طرح جو شیخ کی باتوں کو سچ نہیں جانتے دوسروں پر اعتماد کرنے لگ جاتے ہیں کہ ہم نے یہ بات سنی، ہم نے وہ بات سنی، پھر ان کا پھر ناموں میں بھی نام نہیں رہتا. ایک فرمایا کہ مرید کو چاہیے کہ اپنے شیخ کے حکم کی نافرمانی نہ کرے، ورنہ شیطان کی طرح راندہ درگاہ بنے گا. شیطان نے اللہ رب العزت کے حکم کی نافرمانی کی تھی، درگاہ سے نکالا گیا تھا، بارگاہ سے نکالا گیا تھا. تو شیخ اللہ رب العزت کا اس دنیا میں انسان ناظم خلیفہ ہے، تو اس لیے شیخ کی بھی انسان حکم عدولی نہ کرے. کہنے والے نے کہا کہ نبھانا جس کو کہتے ہیں وہ کچھ ہی لوگوں کو آتا ہے، بڑا آسان ہے کہنا مجھے تم سے محبت ہے. یہ کہنا تو آسان ہے کہ ہمیں شیخ سے بڑی محبت ہے، لیکن اس محبت کے جو تقاضے ہیں ان کو پورا کرنا پھر مشکل کام ہے. تو اس لیے شیخ کا ادب کرے. بعض مرتبہ بعض سالکین کو اللہ رب العزت ذکر و مراقبہ کی برکت سے، اپنے فضل سے کچھ مقامات عطا فرما دیتے ہیں، ان کو کشف و کرامات حاصل ہو جاتی ہیں، تو وہ پھر سمجھتے ہیں کہ اب ہمیں شیخ سے آگے بڑھ گئے. حقیقت یہ ہے کہ شیخ سے آگے انسان نہیں بڑھتا. تو اس لیے اگر اللہ تعالیٰ نے کچھ صلاحیتوں سے نواز بھی دیا ہے تو چھوٹا بن کر ہی انسان رہے. چھوٹے بن کر رہنے میں ہی خیر ہے. آج گفتگو تھوڑی لمبی ہو گئی، لیکن کوئی مسئلہ نہیں، کبھی کبھی لمبی گفتگو کا بھی مزہ لیا کریں. حضرت شیخ طاہر لاہوری رحمت اللہ علیہ، حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کے جو صاحب زادگان تھے، ان کے فرزند تھے، ان کے استاد تھے. ان کے بارے میں حضرت شیخ طاہر لاہوری رحمت اللہ علیہ، جن کی مزار لاہور میں موجود ہے، ان کے بارے میں علامہ بدر الدین سرہندی رحمت اللہ علیہ، جو حضرت مجدد صاحب کے ایک اور خلیفہ ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ علوم عقلیہ اور علوم نقلیہ کے فاضل تھے، ریاضات شاقہ اور مجاہدات شدیدہ، کشوف و الہامات، کرامات و جذبات والوں میں سے تھے، ماہر علوم اور حافظ قرآن تھے. ایک دن حضرت مجدد صاحب رحمت اللہ علیہ نے ابلیس کو دیکھا تو پوچھا، ہمارے کون کون سے مریدوں پر تیرا قابو نہیں چلتا؟ تو ابلیس نے کہا کہ شیخ طاہر لاہوری پر میرا قابو نہیں چلتا. ایسے صاحب کمال انسان تھے. لیکن انسان ہے نا، شیطان تو اپنی محنت میں لگا ہوا ہے. نفس غافل، انسان غافل ہو جاتا ہے، شیطان غافل نہیں ہوتا. اس کا داؤ چل گیا. ایک دن فرمانے لگے کہ اگر حضرت مجدد صاحب رحمت اللہ علیہ بھی اب میرے احوال سلب کرنا چاہیں
نہیں کر سکتے کیونکہ میں فانی ہو چکا ہوں۔ شیخ طاہر لاہوری رحمت اللہ علیہ نے یہ بات اس لیے فرمائی کہ الفانی لا یرد، فانی واپس نہیں لوٹتا۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کو ایک مقام ہے روحانیت میں وہ عطا فرما دیتے ہیں تو پھر اس مقام سے نہیں گراتے۔ تو یہ بات شیخ طاہر لاہوری رحمت اللہ علیہ نے اس لیے فرمائی۔ لیکن جب حضرت مجدد صاحب کو یہ بات پتہ چلی تو وہ جلال میں آئے اور شیخ طاہر لاہوری رحمت اللہ علیہ کے سب احوال کو سلب کر لیا۔ اب حضرت شیخ طاہر لاہوری رحمت اللہ علیہ بے چین ہو گئے، کسی کروٹ ان کو وہ چین نہیں آتا تھا۔ پھر انہوں نے اپنے باقی دوستوں سے سفارش کروائی، پھر حضرت مجدد صاحب نے ان کو معاف کیا اور ان کو واپس نسبت لوٹا دی۔ تو اس لیے اگر اللہ تعالیٰ بعض مقامات عطا فرما دے تو اس کے اوپر انسان فخر اور تکبر میں مبتلا نہ ہو۔ حضرت والد صاحب فرماتے ہیں کہ تکبر سے ٹکرا کر علم و معارف کے بڑے بڑے پہاڑ چکنچور ہو گئے۔ یہ تکبر ایک ایسی چیز ہے۔ حضرت مجدد صاحب فرماتے ہیں کہ یہ بزرگوار جس طرح نسبت عطا کرنے میں کاملیت رکھتے ہیں، طالب صادق کو بہت کم وقت میں حضور و آگاہی عطا فرما دیتے ہیں، اسی طرح ان کی نسبت سلب کرنے کی بھی پوری قوت رکھتے ہیں۔ ذرا سی بے توجہی سے صاحب نسبت کو محروم کر دیتے ہیں۔ ہاں سچ ہے جو دیتے ہیں وہ لے بھی سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے غضب سے اور اپنے اولیاء کرام کے غصے سے بچا لے۔ حضرت مجدد صاحب رحمت اللہ علیہ اپنے مکتوبات میں فرما رہے ہیں۔ تو اس لیے روحانیت کے راستے میں سالک اس وقت گرتا ہے جب وہ پہلے نمبر پر اپنے پیر بھائیوں کی خامیاں دیکھنے لگتا ہے۔ ابتدا یہاں سے ہوتی ہے، پہلے نمبر پر اپنے پیر بھائیوں کی خامیاں دیکھتا ہے، دوسرے نمبر پر پرانے سالکین اور خلفاء کی خامیاں ڈھونڈنے لگتا ہے، پھر اس کے بعد تیسرا قدم پھر اس کو اپنے شیخ کی خامیاں نظر آنے لگتی ہیں، پھر وہ اپنی اصلاح کی فکر چھوڑ کر شیخ کی اصلاح میں لگ جاتا ہے، حالانکہ اپنے اندر بڑی بڑی خامیاں موجود ہوتی ہیں، لیکن نہیں، شیخ کی خامیاں دیکھتے ہیں، پھر بد زنی سے بد کلامی، بد کلامی، بد زبانی پر معاملہ آ جاتا ہے، پھر شیخ کے بارے میں بد زبانی شروع ہو جاتی ہے۔ حالانکہ شیخ کو ہمارے عیبوں کا پتہ ہوتا ہے، ہم خود جا کے ان کو اپنے عیب بتاتے ہیں تاکہ اصلاح ہو، لیکن کبھی شیخ سے سنا کہ فلاں بندے میں یہ عیب ہے تو فلاں میں یہ عیب ہے؟ نہیں سنا ہوگا۔ میرے جھوٹے قصے سرے بازار اچھالے اس نے، جس کا ہر سچا عیب زمانے سے چھپایا میں نے۔ تو اس لیے شیخ ابو علی دقاق رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو شخص اپنے شیخ کی صحبت میں آئے پھر اس پر اعتراض کرے، بلا شبہ اس کی بیعت ٹوٹ گئی، اس پر واجب ہے کہ تجدید بیعت کرے۔ اعتراض کرنے سے پھر بیعت ٹوٹ جاتی ہے، بدگمانی کرتے ہیں، پھر اپنے آپ کو سچا سمجھتے ہیں۔ اسی میں خیر و عافیت ہے کہ ہم شیخ کو اپنا بڑا مانیں، شیخ سے اپنی اصلاح کروائیں، اپنی اصلاح کی فکر ہونی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے کاموں سے، اپنی حرکات و سکنات سے شیخ کے دل کو دکھاتے پھریں۔ کس جرم میں چھینی گئی ہم سے ہماری ہنسی، ہم نے تو کسی کا دل دکھایا بھی نہیں تھا۔ جب کوئی شیخ کا دل دکھاتا ہے تو شیخ کے دل پر کیا گزرتی ہے وہی جانتے ہیں جن کے ساتھ گزرتی ہے۔ دل دکھا ہوا ہو، ٹوٹا ہوا ہو، پھر بھی مسکرا مسکرا کر لوگوں سے مل رہے ہوتے ہیں۔ ہم مسکرا کر چھپا لیتے ہیں غم اپنا، لوگ ہمیں دیکھ کر ہم جیسا بننے کی دعا کرتے ہیں۔ شیخ کے دل پر کیا گزر رہی ہے ہم نہیں جانتے۔
اس لیے حیرانگی ہے ان لوگوں پر جو شیخ کے دل کو دکھا رہے ہوتے ہیں. دعوے تو ہم محبت والے کرتے ہیں، ہم تو عاشق بنتے ہیں، پھر دل دکھانا کیسا؟ الفاظ کے جھوٹے بندھن میں، اغراض کے گہرے پردوں میں ہر شخص محبت کرتا ہے، حالانکہ محبت کچھ بھی نہیں، سب جھوٹے رشتے ناتے ہیں، سب دل رکھنے کی باتیں ہیں، کب کون کسی کا ہوتا ہے، سب اصلی روپ چھپاتے ہیں، احساس سے خالی لوگ یہاں لفظوں کے تیر چلاتے ہیں. الفاظ ہی ہیں نا جو انسان کی زندگی سنوار بھی دیتے ہیں، بگاڑ بھی دیتے ہیں. تو اس لیے بے ادبی کے مرتکب نہ ہو. ایک ہوتی ہے عملی بے ادبی کہ مرید اپنے شیخ کے قول سے، عمل سے بے ادبی کا مرتکب ہو. شیخ کے سامنے اونچا بولنا، لوگوں کے سامنے برا بھلا کہنا، شیخ کے عیب بیان کرنا. اور ایک ہوتی ہے اعتقادی غلطی کہ شیخ سے بدگمان ہی ہو جانا. اس لیے مرید کو شیخ کی فراست اور انقیاد پر بھروسہ ہونا نہ ہو، بلکہ اس کو قول و فعل اپنی عقل کے ترازو میں پھر مرید تولنا شروع کر دیتا ہے. ظرف اپنا اپنا. تو اس لیے شیخ کے بے ادبی کے انسان مرتکب نہ ہو. سالوں شیخ کی صحبت میں گزار دیتے ہیں، روحانیت سیکھتے ہیں، نسبت کا نور پا لیتے ہیں، لیکن ایسا بے ادبی کا مرتکب ہوتے ہیں کہ وہیں پر آ کھڑے ہوتے ہیں جہاں سے ابتدا ہوئی تھی. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس طریق میں سب کوتاہیوں کا تحمل ہو جاتا ہے، مگر اعتراض اور گستاخی کا نہیں ہوتا. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس نسبت والے اکابر مشائخ سے اگر کوئی لغزش عوام کی نگاہوں میں محسوس ہو تو بھی اس پر اعتراض نہ کریں. کیا بعید اس لغزش کو ان کی نسبت کا سلاب بہا لے جائے اور تم ان کی عیب جوئی اور لغزشوں پر نگاہ رکھ کر اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال لو. جس قلب کی آہوں نے دل پھونک دیے لاکھوں، اس قلب میں یا اللہ کیا آگ بھری ہوگی. ہم خود اتنا اپنے آپ کو کامل سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ اب تو ہم سے غلطی ہو نہیں سکتی، اور یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، شیخ کی اب اصلاح ہونے والی ہے. شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ والوں سے ڈرتے رہنا چاہیے کیونکہ ان کی الٹی بھی سیدھی ہو جایا کرتی ہے. علامہ عبد الوہاب شعرانی رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے الانوار القدسیہ فی بیان آداب العبودیہ. اس کا ترجمہ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ حضرت ظفر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ نے کیا. وہ اس میں فرماتے ہیں اور ہم نے یہ مشاہدہ کیا کہ جس شخص نے صوفیہ پر بدون ان کے طریقے میں داخل ہوئے اعتراض کیا تو ان کے چہرے پر پریشانی اور بد رونقی اور مردود و مطرود ہونے کی علامت ظاہر ہو جاتی ہے. اگر سلسلے میں داخل نہیں ہوا، کسی اور سلسلے میں ہے لیکن اس شیخ پر اعتراض کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس انسان کے چہرے پر بد رونقی، پریشانی اور مردود ہونے کی علامات ظاہر کر دیتے ہیں. آگے فرماتے ہیں جو کسی صاحب بصیرت پر مخفی نہیں رہتی، وہ پہچان لیتے ہیں کہ یہ شخص کسی اللہ والے پر اعتراض کرنے والا ہے. اور آگے فرماتے ہیں اگر طریقے میں داخل ہونے کے بعد اعتراض کیا، شیخ سے تعلق قائم ہونے کے بعد اعتراض کیا، تب تو سلب ایمان کا قوی اندیشہ ہے. ایسے آدمی کے علم سے اللہ تعالیٰ کسی کو نفع نہیں پہنچاتے، بخلاف ان لوگوں کے لیے جو صوفیہ سے اعتقاد رکھتے ہیں، ان کے چہروں پر مقبولیت کے آثار ظاہر ہوتے ہیں
اور ان کے علم سے مخلوق کو بے حد فائدہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے جو انسان شیخ پر اعتراض کر رہا ہوتا ہے حقیقت حال نہیں جانتا، بس سنی سنائی باتوں پر اعتراض، ڈرے اللہ تعالی سے کہیں میرا ایمان نہ سلب ہو جائے۔ دو موقع ہیں جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے انسان کے ساتھ میرا اعلان جنگ ہے۔ ایک قرآن مجید میں بیان کیا، ایک حدیث مبارکہ میں۔ قرآن مجید میں بتایا کہ جو سود کھانے والا ہے اس سے میرا اعلان جنگ ہے۔ حدیث میں بتایا جو میرے ولی سے دشمنی رکھتا ہے اس سے میرا اعلان جنگ ہے۔ اور جنگ میں کیا ہوتا ہے؟ دشمن کی سب سے قیمتی چیز پہلے تباہ کی جاتی ہے۔ تو انسان کے پاس بھی سب سے قیمتی چیز ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر جب اعلان جنگ فرماتے ہیں اس کی سب سے قیمتی چیز سب سے پہلے کھینچ لیا کرتے ہیں۔ تو اس لیے انسان بے ادبی کا مرتکب نہ ہو۔ ابھی کچھ اور بھی باتیں ہیں، اگر آپ کی اجازت ہو تو عرض کروں، ورنہ بات یہیں مکمل کر دیتا ہوں۔ وقت تو ہو گیا، آگے لمبے مراقبے کا وقت ہے، نیند کا وقت ہے، یعنی بات کر دوں۔ حضرت خواجہ معصوم رحمت اللہ علیہ اپنے مکتوبات میں شیخ محمد شریف کابلی کے نام ایک خط لکھتے ہیں، اور اس میں شیخ کی بے ادبی کے بارے میں انہوں نے نصیحت فرمائی۔ فرماتے ہیں کہ تم نے مولانا صدیق پشاوری جو کہ تمہارے پیر ہیں ان کو رنج پہنچایا، گستاخیاں اور بے باکیاں کی ہیں، سابقہ سلوک میں بہت تبدیلیاں آ گئیں۔ مولانا تم سے بہت رنجیدہ ہیں اور اس حد تک معاملہ بیزاری اور اجازت کے سلب تک پہنچ گیا ہے۔ ان تواضعات اور فنایتوں اور خدا طلبیوں سے جو تم سے ظاہر ہوتی تھیں، یہ امور خلاف توقع اور نہایت تعجب خیز ہیں۔ جب تم پیر سے قطع تعلق کرتے ہو تو پھر کس سے تعلق جوڑو گے؟ شاید اللہ تعالیٰ سے بھی قطع تعلق چاہتے ہو۔ مریدوں کی وجہ سے پیر سے قطع تعلق نہیں کیا جا سکتا۔ یہ نصیحتیں کرنے کے بعد خواجہ معصوم رحمت اللہ علیہ پھر آگے اسی خط میں ارشاد فرماتے ہیں، اسی مکتوب میں، اس وقت میں پیری مریدی کرنا اور طالب علموں کے ساتھ صحبت رکھنا طریقت کے محرمات میں سے ایک ہے۔ ایمان کا سلامت رہنا ہی عجب ہے۔ طالبین سے صحبت رکھنا ایک علیحدہ امر ہے۔ نفحات میں ایک بزرگ سے نقل کرتے ہیں، جو شخص تیرے پیر کو رنجیدہ کرے اور تو سالک اس سے نفرت نہ کرے تو کتا تجھ سے بہتر ہے۔ چہ جائے کہ مرید خود پیر کو رنج پہنچائے، تم نے غلط سمجھا ہے۔ جلدی تدارک کرو اور جس طرح سے بھی مولانا کو راضی وہ ہوتے ہوں راضی کر لو، اس کے علاوہ کوئی اور علاج نہیں ہے۔ تو کوئی بھی ہو شیخ کو راضی انسان کرے۔ کئی مرتبہ جب شیخ کو انسان تکلیف پہنچاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فوراً سزا نہیں دیتے، انتظار فرماتے ہیں۔ شیخ احمد علی یحییٰ البیوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس سے شیخ راضی ہوتا ہے، شیخ کی حیات میں اس کی جزا اس کو نہیں دی جاتی۔ جس سے شیخ راضی ہوتا ہے، شیخ کی حیات میں اس کی جزا اس کو نہیں دی جاتی، تاکہ اس کے قلب میں شیخ کی تعظیم کم نہ ہو جائے۔ اور جب شیخ کی وفات ہو جاتی ہے اس وقت اللہ تعالیٰ رضائے شیخ کی جزائے حسن عطا فرماتے ہیں۔ اسی طرح جس شخص سے شیخ کا قلب متغیر ہو گیا ہو، اس کا بدلہ بھی اس کو شیخ کی حیات میں نہیں دیا جاتا۔ کیوں؟ کہیں شیخ اس پر مہربان نہ ہو جائے، کیونکہ عفو و کرم ان حضرات کی طبیعت میں داخل ہوتا ہے۔ پھر شیخ کی وفات کے بعد اللہ تعالیٰ اس وقت اس ناراضگی کا بدلہ دیتے ہیں۔
شیخ کی حیات میں نہیں دیتے کہ کہیں شیخ سے معافی مانگ لے گا تو شیخ معاف کر دیں گے. اللہ انتظار کرتے ہیں، وقت گزرنے دو، جب معافی کا وقت بھی چلا جائے گا تب سزا دوں گا. دور بیٹھا کوئی تو دعائیں دیتا ہے، میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے. اس لیے یہ غور کریں کہ ہم کسی بے ادبی کے مرتکب تو نہیں ہو رہے. ادب انسان کرے. حضرت والد صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے بیت اللہ کو، گنبد خضرا کو اور اپنے شیخ کے چہرے کو کبھی بے وضو نہیں دیکھا. ادب ہو تو پھر ایسا ہو نا. اسی پر حضرت والد صاحب ایک واقعہ سناتے ہیں، میرے خیال میں وہ سنائے بغیر ہی وہ ختم کر دیتے ہیں، لیکن چلیں سناتے ہیں کیونکہ والد صاحب کی باتیں سنانے میں خود مجھے بھی مزہ آتا ہے. فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت مرشد عالم رحمت اللہ علیہ سے کوئی بات چیت ہو رہی تھی تو رات دیر ہو گئی، تو حضرت نے مجھے فرمایا کہ اب آپ کہاں جاؤ گے، یہ میرا گدا جو ہے یہ بڑے سائز کا ہے، اس کے ایک سائیڈ پر آپ سو جاؤ، ایک سائیڈ پہ میں سو جاتا ہوں. فرماتے ہیں اب میں پھنس گیا کیونکہ میں تو شیخ کے چہرے کو بغیر وضو دیکھتا نہیں تھا. اب پریشانیاں دو، ایک کہ اگر میں سو گیا، جب اٹھوں گا تو پہلی نظر تو ظاہری بات ہے شیخ پر پڑے گی کہ وہ سامنے ہے، تو بغیر وضو چہرہ کے اوپر نظر پڑ گئی. دوسری یہ کہ نیند میں کمر ہو گئی، پھر کمر بھی تو کرنا بے ادبی ہے. تو فرماتے ہیں حضرت کے حکم پر میں لیٹ گیا، حضرت کی طرف ہی رخ کیا اور پوری رات ایک ہی کروٹ پر جاگتے ہوئے گزار دی. جب تہجد میں حضرت بیدار ہوئے تو میں پہلے سے ہی اٹھا ہوا تھا، تو حضرت نے مجھے فرمایا کہ تم ساری رات جاگتے رہے. میں نے کہا جی حضرت سویا نہیں. حضرت مسکرائے، دعائیں دیں، پھر جب فجر کی نماز پڑھی اور مجھے فرمایا بلا کے کہ اب آپ جا کے آرام کر لو. پوری رات اسی کیفیت میں گزار دی کہ کہیں بغیر وضو چہرے پر نظر نہ پڑ جائے اور کہیں کمر نہ ہو جائے. تو اس لیے شیخ کی بے ادبی کے مرتکب انسان نہ ہو. حضرت والد صاحب کے ساتھ یہ عاجز ایک مرتبہ حضرت شیخ وجیہ الدین صاحب جو حضرت والد صاحب کے پیر تعلیم تھے اور پیر بھائی بھی تھے، ان کی صحبت میں گئے. وفات سے کوئی 5-6 مہینے پہلے کی وقت ہے، بات ہے. تو وہاں تقریباً آدھا پونا گھنٹہ ہم بیٹھے. لیکن حضرت والد صاحب آپ کو پتہ ہے کہ زمین پر بیٹھ نہیں سکتے، مشکل ہے. گھٹنوں میں بھی ظاہری بات ہے اس عمر میں گھٹنوں میں بھی درد ہوتا ہے، اٹھنے بیٹھنے میں بھی پین ہوتا ہے. لیکن جب ان کی صحبت میں گئے تو حضرت والد صاحب نے فرمایا میرے پیر تعلیم ہے، میں زمین پر بیٹھوں گا. زمین پر بیٹھے اور پونا گھنٹہ دو زانوں بیٹھے رہے، تکلیف برداشت کرتے رہے. چوکڑی مار کر نہیں بیٹھے کہ نہیں دو زانوں بیٹھنا ہے، میرے پیر استاد میرے پیر تعلیم ہے. حالانکہ پیر بھائی بھی ہیں لیکن نہیں، ادب. تو اس لیے کہا کہ انسان اپنے آپ کو ادب سکھائے. اور ایک یہ ادب بھی ہے کہ شیخ کو ہمیشہ انسان اپنی دعاؤں میں شامل رکھے. جب بھی جہاں بھی کسی بھی موقع پر انسان دعا کرے تو شیخ کے لیے ضرور بھی ضرور دعا کرے. کہنے والے نے کہا کہ ہاتھ اٹھاؤں اور آپ کا نام نہ لوں کیسے ممکن ہے. ہاتھ اٹھاؤں اور آپ کا نام نہ لوں کیسے ممکن ہے. آپ میری دعاؤں میں شامل ہیں آمین کی طرح. تو ایسے انسان جو ہے وہ شیخ کی دعائیں کرے. ایک آخری بات عرض کر کے بات مکمل کرتا ہوں. حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے تن میرا چشمہ ہووے تے میں مرشد ویکھ نہ رجاں ہو. کہ یہ میرا جسم آنکھیں بن جائے اور مرشد کو دیکھتے دیکھتے میرا دل نہ بھرے.
اے تن میرا چشمہ ہووے تے میں مرشد ویکھ نہ رجاں ہو لوں لوں دے منڈ لکھ لکھ چشمہ ایک کھولاں ایک کجاں ہوں میرے جسم کے ہر بال میں لاکھوں آنکھیں ہوں ایک کھولوں اور ایک بند کروں اتنا ڈٹھیا مینوں صبر نہ آوے تے میں ہور کدے ول بھجا ہوں اتنا دیکھا کہ مجھ سے صبر نہیں ہوتا اب میں کسی اور کی طرف کیا بھاگوں مرشد دا دیدار ہے باہو مینوں لکھ کروڑاں حجاں ہوں شیخ کا دیدار اے باہو میرے لیے لاکھوں کروڑوں حجوں کے برابر درجہ رکھتا ہے۔ تو اللہ تعالی ہمارے اوپر ہمارے شیخ کا سایہ دراز فرمائے، عمر نوح عطا فرمائے، صحت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ، اور ہمیں ان کی صحبت سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیجیے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دعا کر لیجئے۔ سبحان ربی العلی الوہاب اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اے اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہمارے ایک بھائی ان کے والد بیمار ہو گئے، اللہ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمی نصیب فرما، صحت و عافیت والی زندگی نصیب فرما۔ اللہ جو قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں قرض کی ادائیگی کی سبیل پیدا فرما۔ اللہ جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو ختم فرما۔ اللہ سب جس حال میں ہیں وہ حال آپ جانتے ہیں، اللہ برے حالات کو ختم فرما، اچھے حالات کو زندگی میں پیدا فرما۔ اللہ ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو قبول فرما۔ اللہ شیخ کی بے ادبی سے ہماری حفاظت فرما، اللہ محرومی سے ہماری حفاظت فرما، اللہ نسبت کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرما، اٹھے ہوئے ہاتھوں کو قبول فرما، جو مانگا عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے ہمیں وہ بھی عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔